کو برباد کرنے والے اعمال میں دوسرا اور بدترین عمل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی چیخ و چلاہٹ ظاہر مت کرو۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا اور اس بات کی تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اے میری ماں اور بہنوں، یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ صحابہ اکرام سے، جو مبشر تھے جنت کے، جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی مرضی کو ترجیح دی جا سکتی ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اپنی مرضی کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ تو آواز بلند کرنے کی اتنی بڑی سزا بتائی گئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی مرضی چلے گی تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اے میری ماں اور بہنوں، ایک طرف ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور دوسری طرف ہے ہماری مرضی۔ شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، بیوی کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، کسی پیر کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، کسی مرشد کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، ہمارے کسی رشتہ دار کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، کسی امام کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، لیکن امام الانبیاء کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اے میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس کا کتنا بڑا گناہ ملنے والا ہے نہ جانے۔ ہم اپنی زندگیوں میں ہی ہم نظر ڈالیں، ایسے کتنے مواقع ہیں جہاں پر ہم نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ پریکٹیکل مثال دیتی چلوں، جب شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے تو ایسی کتنی رسمیں داخل ہو گئی جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نہ کیا ہے۔ یہ سانچے کی رسمیں، جماگیوں کی رسمیں، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں جس سے ہم نے اپنے گلے سے لگا لیا ہے۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سانچک ہوئی، نہ ام المومنین کی ہوئی، نہ کسی صحابی کی ہوئی، نہ کسی کی جماگیاں ہوئی۔ اور اسی طرح بچہ پیدا ہوا تو ہم نے وہاں بھی کیا کیا کام ایجاد کر لیے۔ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے اس کا اسلامی طریقے سے استقبال نہیں کیا، اسلامی طریقے سے ویلکم نہیں کیا، نہ جانے ہم نے ہماری مرضی سے اس کا استقبال کیا، چلا کیا، چھٹی کی، نام رکھائی کے لڈو بانٹے، بسم اللہ کے لڈو بانٹے، جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی بچے لائے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز سے اسلامی طریقے سے ان کا ویلکم کیا۔ اور اسی طرح کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں بھی ہم نے اپنی مرضی چلا لی، 40واں کیا، زیارت کی، 10واں کیا، اور نہ جانے ہم نے کیا کیا کام کر لیے۔ انتقال ہوتے ہی قرآن لے کر بیٹھ گئے، کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے تو کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے، اور ایسا عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، ام المومنین نے نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہماری مرضی سے یہ تمام کام کر لیے۔ شادی تو ختم ہو گئی، بچہ پیدا ہوا، دھیرے دھیرے بڑا بھی ہو گیا، انتقال کے گھر میں غم بھی ختم ہو گیا، لیکن ہم نے کتنے گناہ کما لیے، ہم نے ہماری تمام نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اے میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ محمد آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ جب یہ آیت معاشرے کے لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو معاشرہ کیا کہتا ہے کہ اس بات سے منع تو نہیں کیا گیا، شادی میں خوشیاں کیوں نہیں منا سکتے، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے 40واں کیوں نہیں کر سکتے، برسی کیوں نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیے، یاد رکھیے عزیزو، ہم اسلام سے بحث نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کہا ہے، ہم نے اگر اسی کو کیا تو ہم نے دین میں نیا کام کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا، ہم نے اس کو کیا تو ہم نے دین میں نیا کام کیا۔ اللہ ہمارے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ اے میری ماں اور بہنوں، ہمیں ایک ایک لمحہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا دین پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ اس میں اگر چلے گی تو رب کی مرضی چلے گی، اس میں اگر چلے گی
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی، نہ کسی صحابی کی مرضی چل سکتی ہے نہ ام المومنین کی۔ کیوں؟ آپ کو صحیح مسلم کا وہ واقعہ بتاتے چلوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 آدمی آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، دوسرے شخص نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، اور اسی طرح تیسرے شخص نے کہا کہ میں راتوں کو سوؤں گا ہی نہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ اگر کوئی میری سنت سے اعتراض کرے گا تو وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا کہ کیا بات ہے، بہت دبلے نظر آ رہے ہو۔ تو صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مہینوں سے مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلسل روزے رکھے گا اللہ اس کے ایک بھی روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اے میری ماں اور بہنوں، یہ بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں وارننگ آئی ہے کہ جو کوئی بھی اپنی مرضی سے بھی اللہ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ صحابہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، روزہ رکھا۔ روزہ رکھنا ایک عظیم عبادت ہے، لیکن روزہ محمدی روزہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اے میری ماں اور بہنوں، ہمارا اور آپ کا کیا ہونے والا ہے؟ شادی کے طور طریقے بگاڑ دیے، میت کے گھر میں جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہم نے اس کو بگاڑ دیا، نئے نئے دسترخوان بچھا لیے، برکت کے نئی چیزیں ہم نے پیدا کر لی۔ ہمارا اور آپ کا کیا ہونے والا ہے؟ ترمذی کا وہ واقعہ آپ کو بتاتے چلوں۔ میدان حشر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے اور سب لوگ وہاں پر جام کوثر پینے کے لیے جمع ہوں گے اور کچھ لوگوں کو فرشتے ڈھکل کر بھگائیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہیں گے کہ بلاؤ وہ میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی چیز پیدا کر لی۔ جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہیں گے ہٹاؤ ان کو میری نظروں کے سامنے سے ہٹاؤ، میں ان کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ ان لوگوں نے میری وفات کے بعد دین میں نئی چیز پیدا کر لی۔ اللہ اکبر۔ اے میری ماں اور بہنوں، ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی، روزہ رکھتے ہوئے بھی، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے بھی، ہزاروں لاکھوں سجدے کرتے ہوئے بھی دین میں نیا کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔